بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد پریس کلب میں سابق امیدوار اسمبلی چودھری عظیم بخش صاحب۔ میں آپ کو آزاد پریس کلب عاموں کا خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں۔ چودھری صاحب، بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہمارے پروگرام بھی چل رہے ہیں اور آپ سے بھی ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات میں آپ کا کیا پلان ہے اور آپ نے کس حد تک اپنے امیدوار جو ہے نا حلقے کے اندر آپ نے اتارنے ہیں سیاسی میدان میں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور میں اظہر رضوی صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا جن نے یہاں پہ آپ تمام ساتھیوں کے جن نے یہاں پہ ہمیں میرے ساتھیوں کو ریسیو کیا۔ اس کے بعد آزاد پریس کلب کی نئی تنظیم سازی ہوئی ہے، صدر صاحب کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں اور باقی تمام ٹیم سے میں امید رکھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے پہلے اس علاقے، اس خطے کی، اس عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا، اور میرا یہ ماننا ہے کہ صحافی وہ شخص ہوتا ہے معاشرے کا جس نے لوگوں کا کو ایک ٹریک پہ لے کے جانا ہوتا ہے، اس نے لوگوں کو رستہ دکھانا ہوتا ہے کہ تجزیہ کرنا ہوتا ہے اور ایک بہتری کی طرف ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہتر طریقے سے کام کریں گے۔ جہاں تک رہا آپ کا بلدیاتی انتخابات کا سوال، تو ایک آزاد حیثیت سے میں نے اس حلقہ نمبر 2 چکسواری اسلام گڑھ سے الیکشن لڑا اور ابھی بھی بلدیاتی انتخابات جو آئیں گے انشاءاللہ ہونے چاہیے، جو آئیں گے وہاں ان پہ میں اپنے امیدواران جو ہیں وہ پورے حلقے سے دوں گا، ٹھیک ہے، ہر وارڈ سے، ہر یونین کونسل سے دوں گا، جس کے لیے میں محنت کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد قبل سے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ میری خواہش کا لفظ استعمال کر رہا ہوں بڑے محتاط رہتے ہوئے، کہ میری خواہش ہے کہ میں ضلع میر پور کے چاروں حلقوں سے یونین کونسل میں اور جو ان کی منصف کمیٹی ہیں یا بلدیہ ہے وہاں سے اپنے امیدوار دوں۔ اپنے امیدوار سے مطلب یہ ہے کہ ہم مل جل کر آزاد امیدوار جو ہیں پورے ضلع سے الیکشن میں آپ آزاد امیدوار کا پینل بنائیں گے جو جس پینل سے آپ امیدوار؟ جی بالکل، میں آزاد پینل، میری خواہش ہے کہ مختلف حلقے ہیں جو ضلع میر پور کے ہیں جس میں ڈومیال، کھڑی اور میر پور شامل ہے، وہاں پہ جو آزاد حیثیت سے جو ساتھی الیکشن لڑے تھے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کروں، اور اس کے بعد جو اہم بات یہ ہے کہ یہ اس ضلع میں بالخصوصی ضلع میں، ویسے تو آزاد کشمیر میں روایت ہو گئی ہے کہ ایک نسل سے دوسری نسل میں اقتدار منتقل ہو رہا ہے، اور ایسے جو سیاستدان ہیں ان کی نظر میں صرف ان کی اولاد ہی قابل ہے، ان کے علاوہ کوئی قابل آدمی ان کو نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اہمیت دے رہے ہیں؟ جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں، جو ان کے انویسٹر ہیں، ان کو وہ آگے کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کی جو ہے عدم توجہ، لوگوں کے اندر شاید وہ جوش و جذبہ پیدا نہیں ہوا، یا سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے، یا بلدیاتی انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے لیڈرشپ نہیں نکل سکی۔ 92 کے بعد جو بلدیاتی انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے آج بے شمار نوجوان جو ہیں جن میں قابلیت تھی، جو اس عائل تھے کہ وہ آگے آئیں، لیکن ہے کہ ایک سازش کے تحت یہ بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے، اور ان حلقوں میں یہ چاروں حلقوں میں دوسری نسل میں جو اقتدار ہے وہ منتقل ہوا، صرف اس لیے کہ بلدیاتی انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے۔ مسلم قانون کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ جو انہوں نے جو آزاد امیدوار الیکشن لڑے اس کے حوالے سے ان کا فیصلہ ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی، جو جنرل الیکشن ہے وہ ہو گئے، اب 5 سال بعد جنرل الیکشن ہے۔ پارٹی پالیسی جو ہے، میں تو شروع سے ہی کہتا رہا ہوں کہ مجھے بلایا جائے پوچھا جائے کہ میں نے آزاد حیثیت میں الیکشن کیوں لڑا، لیکن ایک انفارچونیٹلی کسی نے بلایا نہیں، اور میں ہمیشہ ہر اسٹیج پہ یہ بات میں نے کہی ہے کہ میں نے الیکشن راجہ فاروق حیدر خان کی خواہش پر لڑا، ٹھیک ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ اس حلقے میں نون لیگ تقسیم ہو، ان کی خواہش تھی کہ جو ان کے ساتھی ہیں جن کے ساتھ ان کا تعلق ہے کراس دا پارٹی، ان کی اولاد آگے آئے، ان کی خواہش یہی نہیں تھی کہ وہ پاکستان کو آگے بڑھائے۔ اس میں جو آپ فرما رہے ہیں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب کی خواہش کے مطابق آپ نے الیکشن لڑا، تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ آپ تقسیم ہوں گے تو مخالف پارٹی کو فائدہ ہوگا، لیکن حلقے کے اندر آپ نے پھر اطاعت پیدا کرنا چاہیے تھا کہ آپ 3 جو امیدوار ہیں ان کا جو ووٹ بنتا ہے وہ ہمارے جیتنے والے امیدوار سے زیادہ بنتا ہے۔ میں نے اس حد تک کافی حد تک کوشش کی تھی، میں اور میرے 3-4 ساتھی پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملے،
اور اس کے بعد بھی اپنے حد تک ہم نے کوشش کی کہ ہم میں سلوک اتفاق ہو، لیکن ہے کہ جو موجودہ کینڈیڈیٹ یا سابق کینڈیڈیٹ تھے ان کی طرف سے ہمیشہ ابھی آپ جو یہ حلقے کی کمیٹی بنی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اس میں بھی دیکھ لیں، آپ تقسیم دیکھ لیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اسلام گڑھ تک کمیٹی کے اندر 15 لوگ ہیں، اور اسلام گڑھ سے آگے یونین کونسل کنیل ہے، پنڈ خرد ہے، پنیام ہے، فیض پور شریف ہے، چکسواری ہے، وہاں سے 5 علاقوں میں سے 3 لوگ شامل ہوئے ہیں۔ یہ ان کی عدم توجہ، عدم دلچسپی، غیر سیاسی رویہ، اور اس غیر سیاسی رویے کی وجہ سے جماعت تقسیم ہوئی ہے۔ جو صاحب اصل بات یہ ہے کہ تقسیم سے مخالف پارٹیوں کو جو فائدہ ہو رہا ہے، اگر آپ اسی طرح تقسیم ہی رہے تو بلدیاتی انتخابات میں تو آپ کو نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بلدیاتی انتخابات کا جو پلیٹ فارم ہے، وہ پلیٹ فارم جو ہے وہ ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں آپ لوکل سرکمٹینسز کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو وہ مسلم لیگ نون کے بھی تو امیدوار مسلم لیگ نون کے امیدوار اور جو ہمارے امیدوار، دیکھیں جی، سیاست میں یہ چیزیں بے شمار چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ آپ نے اپنے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو کیری کیسے کرنا ہے۔ اگر ایک شخص نہیں کیری کرنا چاہتا تو لوگوں نے دوسری طرف جانا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان بلدیاتی انتخابات میں ثابت ہو جائے گا کہ جو مسلم لیگ نون کا فیصلہ تھا اس حلقے میں وہ 100% غلط تھا۔ میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا خیال ہے، اور میں اسیوم یہ کہہ رہا ہوں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے، مسلم لیگ نون اس حلقے میں ایک یونین کونسل میں کہیں میٹر کرتی ہے، لیکن یہ کہ میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہاں سے ایک یونین کونسل بھی نہیں۔ آپ نے جو کارکن ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں کارکن نہیں ہے، میرے جو ساتھی، میرے دوست ہیں اور میری جو نوجوان نسل ہے، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیاسی سوداگروں کی ان کی اپنی جو دکان ہے وہ بند ہونی چاہیے، نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے۔ نوجوان ان کی نظر میں، ان بڑے لیڈروں کی نظر میں صرف نوجوان نعرے لگانے کے لیے، کرسیاں اٹھانے کے لیے، یا کلرک بھرتی ہونے کے لیے، یا اسکول ٹیچر بھرتی ہونے کے لیے، یہ برے شعبے نہیں ہیں، لیکن ہے کہ اس سے اوپر بھی بے شمار چیزیں ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کر ان لوگوں کو اسی حد تک محدود کر دیا ہے۔ میں نوجوان نسل کو یہ کہوں گا، سلجھے ہوئے جو ذمہ دار ہمارے بزرگ ہیں ان کو کہوں گا کہ آپ میدان میں آئیں، پارٹیوں سے ہٹ کے آئیں، اور اس میرپور کے لیے، بالخصوص اس میرپور کے لیے اپنا کام، اپنا فرض ادا کریں، بلدیاتی انتخابات میں سامنے آئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے، ہم چاروں حلقوں سے الیکشن لڑیں گے اور بہتر طریقے سے لڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈسٹرکٹ کا جو ہے جو چیئرمین ہے وہ بھی بنائیں گے، اور اس کے علاوہ اگلے انتخابات میں ہم بہتر طریقے سے پرفارم کریں گے، تاکہ ہمیں ان لوگوں کی یا ان جو نسل در نسل ہمارے پہ مسلط ہونے کی کوشش کریں، وہ اس کوشش کو ہم نے توڑنا ہے۔ جو صاحب آخری سوال یہ ہے کہ آپ سابقہ حکومت کے مرکزی رہنما تھے اور ایک مرکزی عہدے پہ بھی تھے، تو آپ نے کافی حد تک یہاں پہ ترقیاتی کام بھی کروائے، تو اس جو لاسٹ ٹائم الیکشن سے قبل واٹر سپلائی اسکیم کے حوالے سے آپ کے اعلانات تھے اور کچھ رکاوٹیں نظر آئی دیکھنے میں، تو وہ کہاں کس حد تک آپ نے کام کمپلیٹ کیا تھا، اور ابھی تک وہ واٹر سپلائی اسکیم جو چلی نہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ 2 چیزیں، اچھا ہوا آپ کا سوال بہتر سوال ہے، آپ نے لوگوں کی توجہ اس سائڈ مبذول کروانی چاہیے تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ جی میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ پچھلی حکومت میں نے رہا کہ یہاں پہ ایک میں نے ٹرانسفارمر کی ورکشاپ منظور کروائی، بجٹ میں شامل کروائی، اس کے بعد اس کا فنڈ ایلوکیٹ کروایا، اس کے بعد زمین کے معاملات حل کیے، اس کے بعد اس کا ٹینڈر ہوا، ٹینڈر ہونے کے بعد اس کی 4 دیواری کمپلیٹ ہوئی، تو مشینری آ رہی تھی، تو کسی ایک صاحب جو ہے جو موجودہ ایم ایل اے ہیں انہوں نے روک کے تصویریں نکال کے کی کہ ہم نے منظور کروا لیا، لیکن ہے کہ مفت کا کریڈٹ کے اس سے پہلے سارے کے سارے کام ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے کریڈٹ لینے کے لیے صرف تصویریں سوشل میڈیا پہ دی ہوتی ہے کہ جی ہم یہ کروا رہے ہیں۔ اسی طرح جو آپ واٹر سپلائی کی بات کر رہے ہیں، واٹر سپلائی کا جو یہاں پہ منظور ہوئی 2013 میں، اس کے بعد 2013 سے لے کر ابھی تک کچھ عرصہ پہلے تک یہاں پہ کوئی آفس موجود نہیں تھا منصوبہ اس واٹر سپلائی کا، یہاں پہ سب آفس بھی نہیں تھا، حالانکہ سب ڈویژن کا آفس یہاں پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی نہیں تھا۔ پچھلے 5 سال میں نے یہاں پہ ڈویژن منظور کروائی ہے، اور یہ ڈویژن اب یہ چکسواری ڈویژن ہے، سب ڈویژن ہی ہے۔ جس طرح ایکسین صاحب درکیات کے یہاں پہ بیٹھتے ہیں، یہاں پہ میں نے دفتر توتار روڈ پہ بنوایا، دفتر میں ایس ٹی او صاحب بیٹھتے ہیں، اور ایکسین صاحب بھی ہفتے میں 2 دن 3 دن یہاں پہ بیٹھتے ہیں، تو یہ ڈویژن منظور کروایا۔
ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری جو آپ نے پروجیکٹ کی بات کی, پروجیکٹ میں ہرڈلز تھی, بے شمار ہرڈلز تھی, بے شمار لوگوں نے کوشش کی کہ وہ کام نہ ہو سکے, لیکن اس کے باوجود بھی ابھی چند میرے خیال سے 1 ماہ یا 2 ماہ میں لگیں گے, جو رہ گئے تھے وہ کمپلیٹ ہو چکے. ٹھیک ہے, جو ان کی جو تھی جو پائپ لائنیں تھیں وہ بھی بچ چکی. ابھی سٹارٹ کرنے کا مراحل پہ ہے, تو ابھی سٹارٹ کرنے کے مراحل پہ ہے, تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر کوئی آئے گا, وہ یہ کہے گا جی یہ آج کی حکومت میں بنا ہے تو ہم نہیں بنایا ہے, لیکن اس سے پہلے کا جو کریڈٹ ہے یا اس کو تکمیل کرنے کا جو کریڈٹ ہے وہ پچھلی حکومت کا ہی ہے. کتنا ٹائم لگے گا؟ دیکھیں اس کو میں نہیں کہہ سکتا, یہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں. ٹیکنیکل ایشوز اس لیے ہیں کہ ہمارے 3-4 بور ایسے ہیں جگہوں پہ جہاں پہ کچھ پانی کا ایشو تھا, کچھ بجلی کا ایشو تھا, کچھ سیوریج کا ایشو تھا. وہ سارے معاملات ابھی حل ہو چکے ہیں. تو میرے خیال سے اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے 1-2 ماہ کا کام. بہت شکریہ صاحب, آپ نے ٹائم دیا اور سیارہ سے گفتگو کی. اللہ حافظ.